گن پوائنٹ کا ڈیورس، گن پوائنٹ کے اوپر طارق مسعود نے گن پوائنٹ والا جو ڈیورس کا سوال آیا تھا نا، اس میں گن پوائنٹ کے ڈیورس کو وہ کرتے ہوئے ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب بہت مجبوری ہوتی ہے، مرد طلاق نہیں دے رہا ہوتا ہے، ہماری عدالتیں وہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس کو وہ غیر شرعی بولتے ہیں، جو پاکستان میں جو عدالتیں یک طرفہ کھلا دیتی ہے نا جج عورتوں کو، اس کو جو جتنے بھی دیوبندی ہے اور بریلوی ہے وہ اس کو غیر شرعی کہتے ہیں کہ عدالتیں بھی غیر شرعی خلائے دے رہی. جب عورت کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تو وہ کسی پولیس یا کسی غنڈے سے شوہر کے سر پہ بندوق رکھوا کر اس کے منہ سے طلاق نکلوائے گی. جو طارق مسعود نے اس کا جو حل بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ویڈیو مطلب بھی جو میں آپ کو شریعت لنک میں میں بھیج دیتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے، آپ ویڈیو بھیجیے گا انشاءاللہ. بہت اچھا ہوا کہ ایک ویڈیو مل گئی ہم کو ان کی، تفصیل سے ہم جواب دیں گے. مطلب یہ کس قدر غلط بات ہے کہ ایک جو حل شریعت نے دیا ہوا ہے، عورت کو جو اختیار شریعت نے دیا ہوا ہے قرآن و سنت میں وہ موجود ہے، اس حل کی طرف آپ جانے کے بجائے محض تقلیدی روش کو بچانے کے لیے آپ گن سے طلاق دلوا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اس کا مطلب وہی کفایت کی زبردستی کی طلاق والا طلاق مکرہ. بھائی طلاق مکرہ نہیں ہوتی، زبردستی کی طلاق نہیں ہونے والی. یہ تو گن پوائنٹ پہ اگر طلاق ہو جائے تو گن پوائنٹ پہ شادی بھی ہو جائے گی. پھر بھائی گن پوائنٹ پہ اگر طلاق ہو سکتی ہے تو گن پوائنٹ پہ پھر شادی بھی ہو جائے گی، جبکہ گن پوائنٹ پہ نہ تو شادی ہوگی، گن پوائنٹ پہ نہ تو طلاق ہے. زبردستی والی چیز ہوگی ہی نہیں. تو ایک جو حل شریعت نے بتایا ہے، چونکہ دیکھیے شریعت فطری اصولوں پہ قائم ہے. یہ ایک فطری بات ہے کہ عورت کے مسئلے کا حل کیا ہوگا، تو خلا ہوگا، خلا بالتراضی یا خلا بالتقاضی، یعنی آپس کی رضامندی کے ساتھ یا پھر عدالت جا کر کے. یہ شریعت نے راستہ بتایا ہے. مفتی صاحب نے اولاً شریعت کا راستہ بند کیا اور پھر ایک دوسرا غیر شرعی راستہ کہ بھئی جو طلاق نہیں دے گا اس کو گن پوائنٹ پہ اس سے طلاق لیں گے. یہ تو بڑی زبردست دھاندلی ہے بھائی. یعنی حل اچھا یہ ایک اور بتا چیز رہے ہیں، ایڈ کرنا چاہ یہ رہا ہوں. مسئلے کا حل ہے کہ یہ تو خود ایک مسئلہ ہے. اگر گن پوائنٹ رکھ لیا بھائی تو قتل کا کیس، ہاں اقدام قتل کا کیس درج ہو جائے گا اس پر. اور کہیں ٹریگر دب گیا تو کیا ہوگا، کہیں ٹریگر دب ہی گیا تو کیا ہوگا. تو یہ تو اب کسی مسلمان کے اوپر جو ہے اللہ کے رسول کی جو ہے حدیث میں موجود ہے کہ اس کو کوئی دھاردار چیز، کوئی ہتھیار سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں اور یہاں تو پورا گن پوائنٹ لے کر کے آدمی سر پہ دبا کر کے کھڑا ہے کہ طلاق دو نہیں مار دوں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا. طارق مسعود نے یہ بھی کہا تھا کہ عرب علماء ویسے تو کیا نام ہے اس بات کے قائل نہیں کہ گن پوائنٹ پہ طلاق ہو جاتی ہے، لیکن جب بہت زیادہ مجبوری ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی کیا نام ہے وہاں پہ بھی عدالتیں گن پوائنٹ پہ شور سے زبردستی طلاق منہ سے نکلواتی ہے. جو طارق مسعود نے عرب علماء کا حوالہ دے کر بھی یہی بات بولی تھی. دو باتیں ہیں. ایک بات تو اور یہ ایک کہ اور بات ایڈ عرب کر دوں. علماء ہمارے لیے، ایک منٹ آپ کی اتنی بات کی وضاحت ہو جائے، عرب علماء ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. پہلی بات ہمارے لیے دلیل کتاب و سنت ہے. دوسری بات کن عرب علماء کی وہ بات کر رہے ہیں، کون سے وہ مقتدا قسم کے اور کون سے وہ مشاہیر یا کون سے وہ اہل علم ہیں جو بڑے ہیں، اور ان اہل علم کی طرف یا وہاں کی عدالتوں کے سلسلے میں وہ حوالہ دیں اس کا کہ گن پوائنٹ میں طلاق کے الفاظ نکلواتی ہیں، وہ ایسا کرتی ہیں عدالتیں. اس کو انہوں نے پیش کرنا پڑے گا. تو دو باتیں ہیں، ایک تو اس کی دلیل وہ پیش کرے کہ ایسا ہوتا ہے وہاں کی عدالتوں میں، گن پوائنٹ میں طلاق کے الفاظ نکل پائے جاتے ہیں. دوسرا اس بات کو جو ہے کہ ہمارے لیے عرب علماء دلیل نہیں ہے. جی اچھا ہاں، اب وہ پھر بعد میں کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پوری امت کو امام ابو حنیفہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ گن پوائنٹ پہ بھی طلاق ہو جاتی ہے، ورنہ عورت کو جب نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اسے گن پوائنٹ پر ہی اس مرد لا سے حول ولا جان قوت چھڑوانی الا ہوتی ہے. باللہ العظیم. اچھا وہ بھائی ویڈیو پلیز جب چلا دیجیے. شریعت نے راستہ ویڈیو دیا ہوا ہے، شریعت نے راستہ دیا ہوا ہے تو احسان مند شریعت کا ہو بھائی. میں یار جہاں اللہ کے رسول کا احسان مند ہونے کی بات کرنی چاہیے، جہاں قرآن کی اللہ کے احسان مندی کی بات کی جانی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے، ہماری شریعت اسلامیہ نے جس طرح مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے خلا رکھا ہے. یہ انسانیت کو اللہ اور رسول کا احسان مند ہونا چاہیے، شریعت کا احسان مند ہونا چاہیے، امام ابو حنیفہ کا احسان مند ہونا چاہیے. امام ابو حنیفہ کی شریعت ہے بھائی، امام ابو حنیفہ قانون اچھا بناتے ہیں. اگر امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی بھی ہو، یا امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی بھی ہے، امام ابو حنیفہ سے یہ بات ثابت بھی ہو، تو اس کے باوجود بھی امام ابو حنیفہ کا احسان مند ہونا چاہیے. شریعت کے احسان مند ہونے کی بات کرو تو بہرحال بڑی بے تکی بات ہے بھائی، بڑی اچھا ایک پلیز دم حلالہ کی طرح بے تکی اور بے دلیل ہے. کفایت بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، انتظار ہی کر رہے تھے کہ آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مثال مجھے یاد آ رہی کہ آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے. تو اب وہ انہوں نے باندھ کے رکھا تھا کہ نہیں وہ آدمی طلاق دے گا تبھی جو ہے یہ خلا ہو پائے گا، اس کے بغیر خلا ہی نہیں ہو سکتا. ایک مشکل وہاں کھڑی کر دی گی.
اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اب کہا کہ گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائیں گے. تو اسی کو کہتے ہیں نا آسمان سے گرے کھجور مٹ کے, کہیں اس کا حل نہیں لکھنا. اور یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کا شکر مناؤ, یہ انتہائی گمراہی والی بات ہے. اللہ کے رسول کی شریعت ہے, اللہ کی شریعت ہے, اللہ کے رسول نبی ہیں, اللہ اس کے رسول نے کوئی مسئلہ نہیں بتایا اور امام ابو حنیفہ نے وہ بتا دیا. یہ تقلید کی سب سے گھٹیا قسم ہے, سب سے بدترین قسم ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے حل نہیں دیا تھا, ابو حنیفہ نے دے دیا. یعنی امام ابو حنیفہ سے پہلے جو دور گزرا ہے اس دور میں ان لوگوں کے پاس حل ہی نہیں تھا, یہ امام صاحب نے حل دیا. یہ انتہا اور حل دیا, اور کیسا حل ہے, کس پہ شکر ہے؟ انتہائی بےہودہ آتنکیوں کی طرح کسی کو پکڑ کے اور گن پوائنٹ پہ طلاق دلانا, یہ اسلام یہ سکھاتا ہے؟ یہ تو آتنکی لوگ کرتے ہیں, کسی کو پکڑ کے گن پوائنٹ پہ یہ کر وہ کر. یہ انتہائی بےہودہ طریقہ ہے, اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کو. مجھے تو ہنسی آ رہی ہے کہ مطلب کیسے کیسے لوگ ہیں, اللہ ہدایت دے گی. اگر کفایت بھائی, اگر یہی بات غیر مسلمون کو مل جائے اور وہ اس بات کو چلا دیں تو بتائیے اسلام کی یہ ترجمانی ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے, یعنی اسلام کی غلط ترجمانی یہ کر کے اور اپنی بڑی تعداد کی بنیاد پر اس کو پیش کر کے کیا پیغام دیتے ہیں؟ ایک تو حلالہ میں اتنی زبردستی چل رہی ہے, اور پھر کھلا میں بھی ایسی بے تکی بات. اگر یہ بات غیر مسلمین کو ملے, جو کہ بھائی چلیے اسلام کی کوئی بات ہے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی ہے, کوئی غیر مسلم غلط طریقے سے اس کو پیش کرتا ہے, وہ ایک دوسری بات ہے. لیکن اسلام میں ایک چیز صاف ستھری موجود ہے, اس کے قائلین موجود ہیں, اس کے کہنے والے علماء موجود ہیں, ایک پورا مکتب فکر اس بات کی وضاحت کر رہا ہے, اور آپ جس بات کو پیش کر رہے ہیں اس میں اسلام کی پوری غلط ترجمانی ہو رہی ہے, دین بدنام ہو رہا ہے, قرآن و سنت کی بدنامی ہو رہی ہے. لیکن آپ اپنی تقلیدی روش کی بنا پر اور تقلید کی بنیاد پہ آپ اپنے اس قول سے ہٹنے والے نہیں, ذرا بھی آپ اصلاح نہیں کرتے. یہی والی تقلید پر ہم اتنی گفتگو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو بھائی آپ مقلد ہی صحیح, آپ تقلید کرتے ہی ہو, لیکن اگر آپ نے تقلید یوں کر لی, اتنا جمود ہو گیا کہ کہیں کھلے طور پہ واضح طور پہ کوئی موقف آپ کو قرآن و سنت کے خلاف ہے, اس کے باوجود بھی آپ تعویل کر رہے ہو اور اس کا حل بھی نکال رہے ہو, تو اپنے من سے نکال رہے ہو. وہ جو شریعت والا حل ہے وہ نہیں چاہیے, کیونکہ شریعت والا حل لے لیں گے تو تقلید والا ماحول ختم ہو جائے گا. اسی لیے یہ بات کسی بھی طریقے سے پیش کرنی گویا ضروری ہے کہ غیر شرعی طریقے سے حل لاؤ, غیر شرعی طریقے سے حل پیش کرو, تاکہ وہ جو تقلید والی فیلنگ ہے وہ باقی رہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. وہ تفصیلی ویڈیو ضرور بھیجیے گا, ہم لوگ انشاءاللہ لیں گے, ہم اس کو آئندہ لیں گے, اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. چلیے جزاک اللہ خیرہ, ویڈیو بھیجی انہوں نے, ہاں تو انشاءاللہ آگے ہم اس کا جائزہ لیں گے. اور ہوتا نہیں, گن پوائنٹ پہ کچھ نہیں ہوتا بھائی, گن پوائنٹ پہ ہوتا بھی نہیں نا, زبردستی. دیکھیں شرک نہیں ہوتا, اسلام نے اتنی بڑی بات, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہ اگر کوئی شرک بھی کسی سے کرایا جائے تو بھی نہیں اس کی مانتا, بھی زبردستی کرایا گیا. تو شرک جو اتنا بڑا گناہ ہے وہ زبردستی کسی سے کرایا جا رہا ہے, نہیں مانا جا رہا ہے, تو طلاق دینے سے کیا ہوگا بھائی؟ جب بندہ نہیں تیار ہے تو یہ تو کرمنل ایکٹیویٹی ہے بھائی. اسلام کیسے اس کی اجازت دے دے گا کہ اس طرح سے زبردستی جا کے کسی کو یہ سب کرواؤ؟ اسلام میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. کہیں کوئی ایک مثال دو نا کہ اسلام نے کہیں اس طرح سے سکھایا ہو کہ جبرن جا کے کچھ کرو, نہیں, کوئی لا اکراہ فی الدین, اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے بھائی. اچھا ایک منٹ بس, ایک وہ جو آیت کا میں نے بتایا اس کی طرح تفصیل بتا دیجئے, جو مرد کے ہاتھ میں جو نکاح کی عقدہ یا چابی ہے اس کی طرح تفصیل بتا دیجئے. طلاق کی بات ہو رہی ہے, اس میں طلاق کی بات ہو رہی ہے, اور طلاق دینے کا حق شوہر کو ہے. نکاح اس طرح سے نکاح توڑنے کا حق شوہر کو ہے. باقی عورت کیا ہے, وہ خلا لے کے الگ ہو سکتی ہے, اس کے پاس وہ راستہ فسخ کا راستہ ہے. اچھا ایک پوائنٹ یاد آیا, یہ سارے اختلاف کی جڑ کیا ہے جو شیخ شعبان نے ایکسپلین کیا ہے, وہ یہ کہ یہ خلا طلاق ہے یا فسخ ہے. اس باریکی میں لوگ نہیں جا رہے ہیں. یہ جو طارق مسعود صاحب ہے نا, ان کی جو بھی پرابلم ہے مجبوری ہوئی اس لیے کیونکہ وہ خلا کو طلاق مان رہے ہیں. وہ صاحب خلا کو طلاق مان رہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی اگر خلا کو طلاق مانیں گے تو ہم بھی کہیں گے طلاق تو بندہ دے گا, عورت کو طلاق دینے والے. لیکن ہم کہتے ہیں یہ جو خلا ہے یہ طلاق نہیں, فسخ ہے. یہ فسخ, اب اس فسخ کو بروئے کال لانے کا, اس فسخ کو انجام دینے کا دو طریقہ ہے. ایک تو میاں بھی تیاری راضی ہو کر کر لیں, یا کوئی تیسرا شخص آ کے اس کو فسخ کرا دے گا, یعنی جو صاحب سلطان ہوگا, جو سلطان ہوگا, یہ قاضی ہوگا. تو یہ ذہن رکھیں کہ یہ اصل میں طلاق, خلاصہ یہ کہ یہ طلاق جو ہے, یہ خلا جو ہے یہ فسخ نکاح ہے, یہ طلاق نہیں فسخ ہے. تو اس لیے سارے یہ لوگ جو حنفی لوگ ہیں اس کو کیا مانتے ہیں, خلا کو طلاق ہی مانتے ہیں. اس لیے خلا کے بعد وہ صرف کہنے کے لیے خلا ہے, باقی وہ پورا پروسیس جو ہوتا ہے وہ طلاقی کا ہوتا ہے. حتیٰ کہ ان لوگوں کے کئی پیپر میں نے دیکھے ہیں, خلا کے پیپر, اس میں 3 طلاق لکھوا کے رکھا ہوا بھائی, 1 2 3, پتہ نہیں کیسے وہاں پہ طلاق لکھوا کے رکھا ہوا ہے, جبکہ وہ طلاق نہیں, وہ فسخ نکاح ہے. وہاں طلاق نہیں کرنا ہے, اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے.
اچھا ایک فائنل بس ایک جملہ بس بول کے میں جا رہا ہوں، وہ میں بس یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ نا آج سے کچھ سال پہلے جب طارق مسعود سے فرسٹ ٹائم یہ سوال پوچھا گیا تھا نا کہ گن پوائنٹ پہ طلاق ہوتی ہے نہیں، پھر طارق مسعود نے جو فقہ حنفی کی جو دلیلیں توڑ مروڑ کے دیا، تو اس کے بعد سے پاکستان کے اندر گن پوائنٹ ایک دو کا یہ کیس ہو جاتا تھا، اب تو بہت زیادہ، کیونکہ میرے کافی دوست وکیل ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ جب سے طارق مسعود کی ویڈیو وائرل گئی ہے پاکستان کے اندر گن پوائنٹ پہ کوئی بھی اب لڑکی کا عاشق ہے، اس کی کسی لڑکی کو پیار کرتا تھا، اس نے کسی اور سے شادی کر لی تو شارٹس کو اغوا کر کے گن پوائنٹ پہ طلاق لیتے ہیں. تھوڑا سا رکیے، میں بھول جاؤں گا. شیخ شعبان جب یاد کرے تھے، ذکر کرے تھے تو یاد آیا تھا، لیکن ابھی دوبارہ یاد آ گیا. ان کی یہاں گن پوائنٹ پہ صرف طلاق نہیں، نکاح بھی ہے. ارے بھائی ان کے یہاں نکاح بھی ہو جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی لیے ان لوگوں کے لیے بہت سخت لہجہ استعمال کیا. صحیح بخاری میں کتاب الحیل ہے، ہیلا کر کے کیسے شادی کراتے ہیں کہ آپ 2 گواہ ہائر کرو، 2 گواہ جھوٹے گواہ، اور جا کے اس کو ایسا گن پوائنٹ پہ جا کے بلیک میل کر کے عدالت میں بلوا دو، اور شوہر کو پتا ہے کہ بلیک میل ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ایون جج کو بھی پتا ہے، جج کو پتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، لیکن بلیک میلنگ میں ایسا بول رہے ہیں. یعنی پورا عدالت کے سارے لوگ جان رہے ہیں، جج بھی جان رہا ہے، گواہ بھی جان رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میاں بیوی بھی جان رہے جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن چونکہ عدالت میں اس نے بول دیا کہ ہاں یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور اس کے بولنے کی وجہ سے جج نے مجبوری میں، یعنی اس کے پاس کوئی اور ایویڈنس نہیں تھا، اس کو توڑ نہیں تھا، اس نے کہہ دیا ہاں آپ دونوں میاں بیوی ہو، تو وہ دونوں میاں بیوی ہو جائیں گے، اور جا کے رات بتائیں، جا کے ولیمہ کریں، ساتھ میں سوئیں. یہ کون کہتا؟ فقہ حنفی کہتی ہے. امام بخاری رحم اللہ نے جب یہ کوٹ کیا ان کا یہ ہیلا، ان کا یہ، تو کیا کہا ہاکذا اجاز الخداع بین المسلمین. ان لوگوں نے اس طرح مسلمانوں کے بیچ میں دھوکے بازی کو جائز قرار دے دیا، یعنی چیٹنگ کو، فراڈ کو ان لوگوں نے دین بنا دیا. امام بخاری کا لہجہ یہاں پہ سخت ہو گیا کہ ان لوگوں نے فراڈ کو دین بنا دیا ہے، دین فراڈ سکھائے گا. اب امام بخاری رحم اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن آپ حنفی شارین کو دیکھو کہ وہاں پہ کتنے جو ہے آگ بگولا ہیں اس جملے پہ. اراد بھی جو ہے الامام ابا حنیفہ کہ امام بخاری ابو حنیفہ کو مراد لے رہے ہیں، اور یہ درست نہیں. کوئی کہتا نہیں ان کو نہیں مراد لے رہے، لیکن بہت سارے حنفی کہتے ہیں انہیں کو مراد لے رہے ہیں، اور ایسا کہہ رہے ہیں نہیں کہنا چاہیے امام بخاری کو یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی دلیل ہے. امام بخاری واضح طور پر اللہ کے نبی کی حدیثیں پیش کر رہے ہیں، اور پھر کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ یہ جو دھوکے بازی کو دین بنایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، اور یہ مقلدین صحیح بخاری کے شرح نام پر، صحیح بخاری پر حاشیہ چڑھانے کے نام پر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس فراڈ کو، اس دھوکے کو، نہیں کہ اس کو نکال کے باہر پھینک دے اپنی پھینک کے. تو مسئلہ صرف طلاق کا نہیں ہے، لوگوں نے نکاح میں بھی تماشے بنا کے رکھی ہوئی ہیں کہ جو ان کی مرضی ہے گن پوائنٹ پر گواہ بنا لو، طلاق دے دو، سب چلتا ہے. یہ انتہائی گھٹیا، اس فقہ حنفی کا یہ بہت ہی گھٹیا حصہ ہے جس کو پہلی فرصت میں نکال کے باہر کر دینا چاہیے. چلیے جزاک اللہ خیرہ. امید کرتا ہوں ہوگی. اور مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو بیسٹ لینا چاہتے ہیں، سب جگہ کے بیسٹ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی انسانی تھے، جو انہوں نے بہترین مسائل بیان کیے، جو بہترین اصول انہوں نے بیان کیے، وہ ساری چیزیں ہم لے لیں گے. اور جہاں انسان ہونے کے ناطے کوئی چیز ان سے مس ہو گئی تو پورے ادب و احترام کے ساتھ ہم ان کی بات وہ چھوڑ دیں گے، وہاں دوسرے عالم کی بات لے لیں گے. یہ بہت اچھی بات کی زید بھائی نے کہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحم اللہ مقصود نہیں، ہم کچھ بول رہے ہیں بھائی، اگر ان سے کوئی چوک ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، تو اب آپ کو تو پتا نا دلیلیں، آپ کے سامنے تو واضح دلیلیں ہیں، آپ ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہو؟ بلکہ امام شوکانی رحم اللہ کی جو کتاب ارشاد الفحول، اس میں انہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ کسی عالم نے، کسی مجتہد نے کوئی فتویٰ دے دیا بغیر دلیل کے، تو اس کے لیے تو گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اس عالم کو اس ٹائم پہ کوئی دلیل نہیں تھی، اجتہاد کیا، قیاس کیا، جو بھی کیا، سمجھ میں آیا، بتا دیا، اللہ تعالیٰ ایک اجر دے گا، اس کی پوری عزت، پورا احترام ہے. لیکن بعد کے لوگوں کو اگر پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو ان کی اپنی رائے تھی، حدیث یہ ہے، تو پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ یہ حدیث آ جانے کے بعد، یہ سب کچھ آ جانے کے بعد آپ کسی کی رائے کو دین نہیں بنا سکتے ہو. لیکن یہ مقلدین کی یہی جو ہے گمراہی ہے، مقلدین کی کمیوں میں سے ایک کمی یہ بھی ہے کہ وہ رائے کو جو دلیل کے خلاف ہوتی ہے، مجتہد کو تو اجر ملے گا، وہ تو سیف ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان لوگوں کا ہے جن کے پاس دلیلیں آ گئی ہیں پھر بھی اس رائے پر ٹکے ہوئے ہیں اور کتاب و سنت کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں. ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارا روئے سخن یہ المقلدین ہے، نہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ.